رانا تنویر صاحب، آپ کو ایک تو یقین دہانی جو کہ ظاہر ہے یقین دہانی ہم اس کو کہیں گے، ان کو جو راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا وہ بھی حکومت کو سرے دست کوئی خطرہ نہیں ہے، لگتا ہے کہ وہ سی بی ایم کے حکومت کو چھیڑا نہیں جائے گا، اپنی مدت پوری کرنے دی جائے گی، جو کہ عمران خان صاحب کے سامنے جاتا رہا بار بار، اس کے اوپر عمل درآمد اپوزیشن نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ حکومت کیا کرے گی بدلے میں؟ یہ عمل درآمد کرے گی سپریم کورٹ کے فیصلے پر؟ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ جس کا ہم بہت پہلے سے تقاضا کر رہے تھے کہ پارلیمانی سسٹم کا یہ تقاضا ہے کہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے جہاں پہ جتنی بھی ریپریزنٹیشن کسی کی ہے وہ آگے اپنا رول ادا کریں۔ تو ابھی دیر ہے درست ہے، ابھی انہوں نے 2.5 سال بعد اگر اس ڈگر پہ چلے ہیں جو ہم کہتے تھے کہ مثبت ایک سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں اور مین سٹریم میں آگے کام کریں۔ ایک فورم اویلیبل ہے جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے اور بہت بڑا فورم ہے پارلیمنٹ کا، اس میں ان کی خاصی تعداد بھی ہے، اور پھر مولانا صاحب بھی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ جی ہم پارلیمنٹ کی حد تک قانون سازی میں یا دوسرے جتنے بھی ایشوز ہیں اس پہ ہم اندر ہی آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے جو گریوینسز بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم کے لیے بہتر ہے اور ان کی پارٹی کے لیے بہتر ہوگا، جو ان کی پارٹی اس وقت دیگر گوں ہے یا کوئی ڈائریکشن لیس ہوئی ہے اور جس کو کوئی پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے اور کس قسم کے ہمیں فیصلے کرنے ہیں، اور ایک ان ڈیموکریٹک اور ان کانسٹیٹیوشنل جو اسٹریٹجیز یہ بناتے ہیں یا اس پہ جو ایکشن لیتے ہیں یا پروگرام بناتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ان کو کوئی ان کا فائدہ نہیں ہوا۔ انہوں نے 2.5 سال میں دیکھ لیا، اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے ہر طرح کی مسلح لوگ لا کے اور وہاں پہ جس طرح کی چیزیں کی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو راستہ تو پارلیمنٹ ہی ہے، اس میں ہی آئے ہیں، اور جو آج علامہ صاحب نے بات کی ہے راجہ ناصر عباس صاحب نے، وہ میں سمجھتا ہوں اور بھی اس سے ایک آگے قدم ہے کہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ جس کا پہلے بھی ہم کہتے تھے کہ ایک ان ڈیموکریٹک طریقے سے کوئی ایسے کام نہ کیے جائیں جس سے سسٹم ہی ڈیمیج ہو جائے یا اس کو کوئی ایسا گڑبڑ ہو جائے کہ جس سے ہم سارے ہی اس چیز کا کہیں کہ ازالہ ہم سے نہ ہو سکے۔ تو یہ چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ مگر ران صاحب یہ بات تو انہوں نے کی اور اچھی بات ہے انہوں نے کی، مگر آپ کی حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں نا، عمران خان صاحب کو سے ملاقات کروانی تھی، وہ ملاقات جس طرح سے کروائی گئی اور اب کروائی جا رہی ہے، پھر ان کو شفا لے کے جانا تھا وہاں نہیں لے جایا گیا، تو آپ کی حکومت بھی تو کوئی سی بی ایمز لے گی نا؟ دیکھیں جہاں تک پٹیشن کا تعلق ہے سپریم کورٹ میں یہ کنٹیمپٹ میں گئے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ اس پہ ریویو پٹیشن دائر کی ہوئی ہے۔ جب وہ ٹیک اپ ہوں گے تو وہاں پہ کوئی کلیئرٹی چاہیے، جو کوئی کنٹراڈکٹری سا جو ان کا ڈائریکشن یا ججمنٹ یا فیصلہ تھا یا ان کا حکم تھا، اس میں کچھ ایسے گیپس تھے یا لوپ ہولز تھے جس کا وہ کلیریفیکیشن چاہتے تھے۔ تو ابھی تو عدالت میں مسئلہ ہے اور کورٹ جس طرح اس پہ فیصلہ کرے گی ریویو پٹیشن میں اور پھر کنٹیمپٹ میں بھی، تو اس کے مطابق آگے عمل ہو جائے گا۔ یہ عدالت کی حکم عدولی کا میرا خیال ہے نہ گورنمنٹ نے کبھی سوچا ہے تو نہ کرے گی، لیکن اگر کسی جگہ ایسی کلیئرٹی کی چاہیے تو فورم اسی طرح ہی وہ پروویژنز ہیں کہ پھر اسی فورم پہ جا کے اس سے کلیئرٹی لے لی جائے۔ مگر یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا رانا صاحب، بالکل سر، یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، پھر کیا وجہ ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے حکومت سے کہا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہو سکتا ہے کہ یہ خبر غلط ہو، لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو اس پہ امپورٹنٹ ہے کہ کیوں یہ پیش آئی یہ نوبت کے نہ لے جایا جائے وہاں پہ؟ میں نے بتایا نا کہ اس دن جو سلسلہ شروع ہوا وہ عدالت نے تو یہ کہا تھا نا کہ اگر سارے ارینجمنٹ کر دیے الشفا میں، لیکن جو راستے میں ایک طوفان بدتمیزی تھا یا جس طرح الشفا کے باہر ایک مجمع اکٹھا ہوا تھا اور جب ایک کار وہاں پہ گئی بھی، کوئی جیپ گئی، تو اس پہ جس طرح آگے لوگ ڈیمانسٹریشن ایک ایسی تھی ڈیمانسٹریٹ کر رہے تھے کہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو میرا اس کا عدالت نے بھی کہا تھا جس طرح آج نورین نیازی صاحبہ کی میڈم صاحبہ کی جو بی بی ہے ان کی ملاقات ہوئی تو باہر نکل کے انہوں نے اچھا کیا ہے، یہ اچھا جیسچر ہے، یہ اچھا کنڈکٹ ہے جو عدالت نے بھی ڈائریکشن دیا، اور ہمارا بھی یہی ہمیشہ تقاضا رہا ہے
کہ باہر نکل کے اس کو پولیٹیکل ایک سٹیج نہ سجایا کرے. وہ اس لیے نہیں ہے. دیکھنا میاں نواز شریف صاحب جیلوں میں رہے ہیں, ہمارے لیڈر جیلوں میں رہے ہیں. جب ہم ملاقات کر کے باہر نکلتے تھے تو آج تک ہم نے کبھی نہیں, میڈیا باہر ہوتا بھی تھا تو کبھی کوئی ایسے وہاں پہ بات نہیں کی جس سے اس چیز کو نقصان پہنچے. کہ ہمیں ایک انڈر دا جو پروویژن ہے یا مینول, جیل مینول ہے, اس کے تحت اگر کوئی سہولت قیدی کو ہے تو اس کو اگر نجائز فائدہ اٹھائیں گے تو پھر اس کے بعد اس کی وہ پروویژن جو ہے وہ اس طرح. اچھا چلے میں رانا صاحب یہ عامر الیاس رانا صاحب سے پوچھ رہی ہوں, یہ جو آج یا آج کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ سی بی ایمز ہو رہے ہیں دونوں طرف سے, خاص کر کے یہ جو واقعہ ہوا کورٹ کا آرڈر اور اس کے بعد سے, اور محسن نقوی صاحب کا کردار جو ہے وہ کافی اہم ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں 5 اگست کو جب چیف منسٹر کے پی اعلان کرتے ہیں کہ جی ہم 27 ستمبر کو جائیں گے, اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم بیہیو کریں گے اگر آپ ہماری ملاقاتیں کرائیں گے, تو جو بات 2 دسمبر کو پبلکلی توڑی گئی تھی جب ڈاکٹر عظمیٰ ملی تھیں, اور پھر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ آیا فیلڈ مارشل کے خلاف, اس کے بعد پابندیاں ساری لگ گئی تھیں, تو اس بات کو بنتے بگڑتے 5 اگست ہو گئی. تو لوگ تو بات کر رہے تھے مسلسل کہ یہ جو 27 علیمہ خان صاحبہ کا بھی آیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں اتنی لمبی ڈیٹ تھی ہے. تو آپ اس میں محسن نقوی کے کردار کو بالکل سائیڈ پہ نہ کریں, وہ بالکل ہر 2 صورتوں میں حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پہ ہی ملتے ہیں. اور میں محسن نقوی کی اس پوری اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی پرائم منسٹر سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ہٹ کے, مطلب وہ ایک برج بنے ہوئے نا, اور یہ برج کافی عرصے کے بنے ہوئے ہیں. اور انہوں نے پی ٹی آئی کا اعتماد بھی حاصل کیا, اتفاق سے موجود ہیں. میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوا ہوں. ایک دفعہ علی ظفر صاحب, بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ اکٹھے گئے تھے جیل کے اندر, تو بیرسٹر گوہر نے 5 نام دیے تھے کہ یہ لوگ ہیں, اور ان میں محسن نقوی کا پہلا نام تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوگا اور ایک ہمارا ہوگا, تو آپ طے کر لیں. جس پہ خان صاحب نے کہا تھا نہیں کوئی بات نہیں کریں گے, جس نے کرنی ہے مجھ سے کریں. تو اس میں بھی محسن نقوی پہ انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کا نام کیوں, انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ یہ کرتے ہیں, اور یہ 26 نومبر کے بعد کی بات ہے, کیونکہ ان کو تیارہ بھی دیا تھا تاکہ بی بی کو روکا جا سکے. اچھا اب یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے, آج صبح بھی بیرسٹر گوہر کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ آج آپ کی فیملی کی ملاقات نہیں ہوگی, کیونکہ مرسی والا بیان جو ہے وہ اس ٹرسٹ کا بریچ ہے جو سپریم کورٹ کا تھا اور آپ کی اور ہماری گفتگو میں تھا. اچھا پھر یہ جو آپ نے بات کہی علامہ راجہ ناصر عباس اور باقی جو بیچ کی انٹروینشن ہوئی ہے, اس کے اندر جا کے پھر نورین خان صاحبہ کو ملاقات کا دیا. دیکھیں نا, اب 18 سے 25 اگست تک میں 2 بہنوں کی 3 ملاقاتیں ہو گئی. تو ایک تو ظاہر ہے کہ وہ خان صاحب کا رائٹ ہے کہ ان کی قید تنہائی نہ ہو, ان سے لوگ فیملی کے ملیں. انگزائٹی بھی بنیادی طور پہ اسی وجہ سے ہے. ایک تو یہ خوش آئند بات ہے. دوسری بات ظاہر ہے وہ جو کنٹیمپٹ لگائی ہے, یہ پی ٹی آئی کا پوائنٹ آف ویو ہے, ان کے وکلاء کا ہے. پھر اگر یہ بات بیانات کی حد تک ہے تو پھر وزیر اعظم نے کون سا بیان دیا؟ اچھا کیا سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پہ تنقید نہیں ہو سکتی جو کہ کی گئی, اور اس میں کہا گیا کہ ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں کہ جی آپ جیل مینول کے, وہ اب سپریم کورٹ طے کرے گی. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں باہر اڑائی گئی ہیں ہمیشہ سے کہ جی ہم نہیں مانتے, ہم نہیں سنتے, اور یہ سب نے کیا ہے. کوئی سیاسی جماعت اس سے مبرہ نہیں ہے. جس کے خلاف آیا ہے کینگرو کورٹ سے لے کے اور آج تک جس کو مرضی آپ کر لیں وہ بات کرتے ہیں. تو بہرحال اب جو سی بی ایم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کی اقتداء میں مقتدی پھر سے سارے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ جدوجہد کی جائے, کیونکہ وہ سڑک کے بارے میں ابھی نہیں بات کر رہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہیں سے بات ہو. تو یہ بات سارے لوگ, ہم سب کہہ رہے تھے کہ آپ کمیٹیوں میں بھی واپس آئیں, آپ گفتگو بھی کیجئے, لیکن وہ خان صاحب سے یہ میسج آئے گا تو یہ واپس جا سکتے ہیں, ناز خود تو نہیں جا سکتے. یہ بڑی امپورٹنٹ اب یہ پتہ چلے گا ہمیں کہ ان 3 ملاقاتوں میں مرسی کے علاوہ اور کیا گفتگو ہوئی ہے, اور وہ پھر منظر عام پر آ بھی جائے گی, جیسے پہلے عظمیٰ خان صاحبہ